گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، گلشن رضا کے مہکتے پھول لے کر اس سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ان کی خوشبوؤں سے اپنے دل و دماغ کو معطر کر سکیں۔ آج کس کلام کی باری ہے؟ سبحان اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ دنگ کہتے ہیں حیران کو، چرخ چکر کو، پھیر میں یہ چکر میں ہے، جانے مراد یعنی مقصد کی جان، ہائے یہاں مراد ہے برائے اظہار افسوس۔ اب بہت خوبصورت یہ شب معراج کا ایک گویا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ شب معراج جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اور عرش سے بھی اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو مکان جو کہ 6 جہات ہوتا ہے، 6 سمتیں ہوتی ہیں، رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، 6 جہات سے بھی لا مکان کا علاقہ جب شروع ہوا، جہاں کوئی مکان نہیں تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے جہاں سمت اور جہت سے بھی وہ جگہ پاک ہے۔ تو عرش معلیٰ بھی حیرانی میں تھا، آسمان بھی چکرا گیا، اور دونوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی کے پیش نظر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے ہماری مرادوں اور تمناؤں کی جان، اب آپ کا قیام کس مقام پر ہے؟ اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی سدرۃ المنتہا پر رکے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے اور جبریل امین سدرۃ المنتہا پر ہی رک گئے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آیا سدرہ کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح امی، بولے یوں سرور دی، تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا سفر تھا کہ اس سفر کی جو رفتار ہے، اس سفر کی جو بلندی ہے، اس پہ عرش اور آسمان دونوں حیران ہیں، کمال کا انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد، چھوٹا سا عطر دان ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، ثنائے زلف یعنی گیسوئے مبارک کی تعریف، عروس فکر یعنی سوچ و بچار کی بھی دلہن۔ اللہ کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ہشت خلد کہتے ہیں 8 جنتیں، اور عطر دان یعنی جس میں عطر رکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تخیل دیکھیے، کیا عرض کرتے ہیں کہ جن بابرکت زلفوں کی خدا بھی قسم یاد فرماتا ہے، واللیل اذا سجا، اس کی شان و عظمت کی کیوں نہ ہو کہ جب ان زلفوں کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے محفل زلف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجایا جائے۔ اللہ غنی یعنی نبی پاک کی زلفوں کی جب تعریف بیان کی جائے نا، تو مجھے یعنی احمد رضا کو جب بیان کرنے کی بات کی جائے، احمد رضا کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے، تو میری جو سوچ و بچار کی فکر کی جو دلہن ہے نا، یعنی زبان و بیان کو، میری فکروں کو اب عطر تو اور خوشبو تو چاہیے نا، کیونکہ نبی پاک کی زلفوں کا تذکرہ ہونا ہے۔
تو اب ان زلفوں کا مقام یہ ہے کہ ان کی تعریف کرنے کے لیے 8 جنتوں کا عطردان چاہیے جن میں خوشبو بھری ہوئی ہو. باقی لوازمات اس کے علاوہ ہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی تعریف کے لیے ساری جنتوں کے عطر کو جمع کیا جائے اور اس عطر کو استعمال کر کے نبی پاک کی زلفوں کی شان بیان کی جائے. یہی تو وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال صحابہ کرام زمین پر گرنے نہ دیتے. ان بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ نبی پاک جب حجامت فرماتے، پیارے آقا کے بال تراشے جاتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھیرا ڈال لیا جاتا. مبارک بال ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے ایک پورا کلام ہی نبی پاک کے مبارک گیسوؤں کے بارے میں لکھا. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حوریں بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اور تمنا بھی کتنی پیاری کی کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. انہی مبارک گیسو مبارک کی کس پیارے انداز میں شان بیان ہو رہی ہے کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. سبحان اللہ. ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے. مرغ عقل کہتے ہیں عقل کا پرندہ. غش کھانا یعنی بے ہوش ہو جانا، پرے یعنی ابھی آگے دور. آستان سے مراد آستانہ عالیہ، در اقدس، چوکھٹ کو بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں خوبصورت بات کی جا رہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ اور مقام جو ہے نا، اس کی بلندی عقل کی سمجھ سے ماورا ہے. ہر چیز عقل سے نہیں سوچی جا سکتی، عقل سے نہیں تولی جا سکتی. اب یہاں عقل کا پرندہ جو ہے وہ تو عرش تک ہی گیا، بے ہوش ہو کر گر گیا، کیونکہ اس کی رسائی یہاں تک تھی. اس کو کیا خبر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آستانہ عالیہ کی پہلی ہی سیڑھی یہاں سے کتنی آگے ہے. اس لیے معراج پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے عقل عاجز ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے. ہر چیز ہماری عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں. میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بات بڑے پیارے انداز میں سمجھائی ہے. ہم فرش والے ہیں، ہماری عقلیں بھی تھوڑی ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. انہی آقا کی آج بات ہو رہی ہے، انہی کی مقام و مرتبے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پرے، اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے.
अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला शेर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। आला हज़रत लिखते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब जरा मुश्किल अल्फाज के माना समझते हैं। छेड़छाड़ से मुराद बातचीत, शोर होना, तुरफा से मुराद अजीब व गरीब, और धूमधाम से मुराद शान व शौकत, शोर व गुल। क्या प्यारा अंदाज है आला हज़रत का। मेराज ही की बात हो रही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, वो अजीम हस्ती हैं कि जब प्यारे आका शब मेराज से तशरीफ़ ले गए तो अर्श पर एक नई किस्म की बहस चल पड़ी और फर्श पर भी एक अजीब सा शोर बरपा है। जब मैंने कान लगाया, गौर किया तो मालूम हुआ अर्श और फर्श पर आप ही की शान के डंके बज रहे हैं। सुभान अल्लाह, गोया हर तरफ कायनात में एक तैयारी का समा था। आला हज़रत ने लिखा ना, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तैयारियां हो रही हैं। सुभान अल्लाह, शोर व गोगा है, किसी मेहमान की आमद है और रब के हबीब की आमद है। कान जिधर लगाइए, कितनी खूबसूरती है इस मिसरे में। अल्लाह अल्लाह, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत एक और जगह लिखते हैं ना, मेरे आका का चर्चा सारे आलम में क्यों ना हो। मेरे इमाम लिखते हैं, सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। आका, सारे जहान में आप ही का तो चर्चा है, और क्यों ना हो तू घटाए से किसी के, न घटा है न घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, क्या चर्चा रब ने बुलंद किया, और इंशाअल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जितनी बार ये मिसरा पढ़े ना तबीयत खुश हो जाती है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा शेर सुनिएगा। आला हज़रत लिखते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कमाल के अब अगले दो अशार लिखे हैं। वैसे तो हर शेर ही कमाल का है, मगर अल्फाज देखें कैसे मोतियों की मानंद हैं। एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है दो जहान की, इंस का उन्स उसी से है, जान की वही जान है। सुभान अल्लाह। अब जरा मुश्किल अल्फाज के माना पहले समझिए। इंस और उन्स एक ही साथ लाए हैं और कमाल के माना में लाए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि रुख से मुराद चेहरा, इंस से मुराद इंसान, और उन्स से मुराद मोहब्बत। जान कहते हैं रूह को। अब यानी रूह कायनात कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत क्या शानदार अंदाज में नबी पाक की तारीफ कर रहे हैं। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके रुख अनवर और चेहराए वद्दुहा की रोशनी की लज्जत जो है ना, वो दोनों जहानों को सुकून अता करती है। हर इंसान में मोहब्बत के जज्बात इस चेहरा अनवर की वजह से हैं, और हर जान की जान भी आप ही का चेहरा मुकद्दसा है। वो कैसा चेहरा है, क्योंकि रब ने अपने हबीब को बनाया ही इतना प्यारा है। एक और जगह आला हज़रत इसी चेहरा अनवर की तारीफ बयान करते हैं ना, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आयन सौद, काफ हा या आयन सौद, इनका है चेहरा नूर का। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम असले कायनात, वजह कायनात,
اور سبب تخلیق کائنات ہیں. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ مروی ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ نے حضرت جابر ہی سے فرمایا، جس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اے جابر، بے شک تیرے رب عز و جل نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس کے نور سے تمام چیزوں کو پیدا کیا. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے پیارے آقا، ایسے نورانی آقا، سبحان اللہ، ان کے چہرہ انور سے ہی گویا کائنات میں سکون بھی ہے، کائنات میں برکت بھی ہے، اور وہی جان کی جان ہے. کتنی پیاری اور عمدہ بات ہے. ذرا سنیے، امام کہتے ہیں، ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے. ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی. ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی. انس کا انس اسی سے ہے، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہ یہ جان ہے. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، اور مگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں ناظرین کو یہ شعر زبانی یاد ہوگا. مشہور و معروف شعر اور کمال کا شعر. وہ کون سا شعر ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ویسے تو مشکل الفاظ تو کوئی نہیں ہے، مگر بات ایسی کی ہے، کیا شاندار بات کی ہے. یہ پچھلے شعر کا تسلسل بھی ہے اور بہت ساری حدیثوں کی طرف اشارہ بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ کی وجہ تخلیق کائنات ہونے کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں. حدیث قدسی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا. اے محبوب، تجھے نہ بناتا تو دنیا نہ بناتا، افلاک نہ بناتا. لولا محمد ما خلقتک یا آدم، اے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا. والارض والاسماء، نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی شاندار حدیث جو ہے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث قدسی نقل کی کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، اے اللہ، تو ہے اور میں ہوں، باقی سب کچھ میں تیری خاطر چھوڑ آیا ہوں. تو جس کے جواب میں رب عز و جل نے فرمایا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، باقی سب کچھ میں نے تیری خاطر پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہی وجہ تخلیق کائنات ہے. وہ ہیں تو ہم سب ہیں، انہی کی وجہ سے جان ہے، اور جان کی وجہ سے ہی جہان ہوا کرتا ہے. کیا پیاری بات فرمائی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی
محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کے بچپن اور پیارے آقا کی مبارک جوانی کا تذکرہ کس پیارے انداز میں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. سبحان اللہ. ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. عالم شباب کہتے ہیں جوانی کا دور, حال سے مراد حالت, اور گلبن کہتے ہیں سرخ گلاب کا پھول, اور اٹھان کہتے ہیں بلندی کو, ابھار کو. اعلیٰ حضرت نبی پاک کے مبارک بچپن کے بارے میں کتنی پیاری بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے جب عالم شباب ہے نا, جوانی میں قدم رکھا, اس وقت ان کے شباب کی شان کیا تھی, اس کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں. ابھی عالم شباب کی بات رہنے دو, میرے آقا جب گود میں ہے نا, جبھی عالم شباب ہے, جبھی اتنے بڑے بڑے کارنامے اور اتنے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. کیونکہ والدہ کی بطن میں تھے, ابھی ولادت نہیں ہوئی, تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتے, جو پنگوڑے میں حرکت دیتے, تو چاند جس طرف انگلی اٹھاتے, میرے آقا رخ چاند کا وہاں ہو جاتا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جب بچپن میں یہ عالم شباب ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا. بس اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی جوانی جو ہے وہ نور کے باغ کا ایک حسین پھول تھی, اور اس کی کچھ عجب ہی اٹھان ہے. لوگ کہتے ہیں نا کسی بچے کو دیکھ کر یہ بڑی جلدی گرو کر رہا ہے, اس کی اٹھان بہت زیادہ ہے. کمال کی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا بچپن ہی ایسا نرالا, ایسا شاندار کہ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ, گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ, گلبن باغ نور کی, گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں, اور کمال کا دلاسا دیا اعلیٰ حضرت نے. تجھ سا سیاہ کار کون, ان سا شفیع ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں, دل یہ تیرا گمان ہے. سیاہ کار کہتے ہیں گناہ گار کو, شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والے. سبحان اللہ. گمان یہاں پر خیال کو ہے, لیکن یہاں مراد برا گمان ہے. اے میرے اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اے رضا, تجھ سے بڑا گناہ گار کون ہے اور ان سے بڑا شفیع کون ہے, پھر تجھے بھول جائیں. تو سب سے بڑا حقدار ہے ان کی شفاعت کا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے. میرے آقا تو گناہ گاروں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ شفاعت کریں گے. تو گھبرا نہیں, گناہ گار سب سے بڑا ضرور ہے, مگر آقا بہت شفیع ہیں, بڑے مہربان ہیں. جب نبی پاک بحشر کے میدان میں آئیں گے, معلوم ہے کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو نبی پاک ضرور کرم کریں گے. اسی طرح کی بات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں بھی لکھی نا. کیا شاندار التجا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان, مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں, تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں, کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. کیا خوبصورت تخیل ہے, التجا بھی ہے, عرض بھی ہے, اور نبی پاک کا عفو اور کرم اور شان بیان کرنا بھی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون, ان سا شفیع ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں, دل یہ تیرا گمان ہے. تجھ سا سیاہ کار کون, ان سا شفیع ہے کہاں,
تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر کمال کا شعر، لکھتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ پیش نظر یعنی آنکھوں کے سامنے، نو بہار موسم بہار کا جوبن، بے قرار سے مراد بے چین، یہ کون سا امتحان ہے، یہ کون سی گھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور، چہرہ زیبا، پیارے آقا کا سراپا اقدس آنکھوں کے سامنے ہو، تو پہلی امتوں کے لیے یاد رہے کہ ہم سے پہلی امتوں کے لیے سجدہ تعظیمی جو تھا وہ حلال تھا، اجازت تھی۔ انبیاء کو ان کی امت سجدہ کیا کرتی تھی، تعظیمی سجدہ، عبادت کے لیے نہیں۔ تو اب دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے آقا کو سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ خیال صحابہ کرام کے دل میں بھی آیا تھا کہ جب جانوروں نے آ کر نبی پاک کو سجدہ کیا تو عرض کی حضور جب جانور سجدہ آپ کو کر سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر ہے امتحان کی بات، شریعت کا حکم ہے سجدہ نہیں کرنا، اور یہی امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ادب بھی کرنا ہے، عشق بھی کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے عشق کے بغیر نماز کیسی، ذکر اللہ ہی کرتے رہیں، زبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی نہ کرے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کیا خوبصورت بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ہے بڑی باریک بات، سمجھنے والی ہے، شریعت کے تقاضوں پر عمل کروانے والی بات ہے۔ اس شعر کو کوئی نیگیٹو نہ لے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے شعر سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کتنا ہی عشق کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، لیکن پہلے شریعت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو مزارات اولیاء پر جا کر یا مذہبی رسومات کے نام پر جو غلط کام کرتے ہیں، سب سے پہلے شریعت ہے، اس کی پاسداری ہوگی تو رب راضی ہوگا۔ کیا پیاری بات، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وقت ہوا ہے عطر کلام کا۔ میرے رضا لکھتے ہیں، اور کمال کا دلاسا ہے ہم سب کے لیے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب یہاں عبد مصطفیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر، غلام، یاد رہے عبد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، بندے کے نام پر بھی، بندگی کے معنی پر بھی، اور غلام کے معنی پر بھی۔ اچھا، اسی طرح امان، حفاظت، امن۔ سبحان اللہ۔
امام اہل سنت کیا شاندار بات لکھتے ہیں، اے گدائے در خیر الورا امام اہل سنت پیارے احمد رضا، اے گدائے در خیر الورا احمد رضا، کیوں گھبرا رہا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تجھے ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، تو کسی معمولی در کا نوکر نہیں، کسی معمولی آستانے کا گدا نہیں، تو گدائے در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جو اس در کے غلام ہوتے ہیں ان کے لیے امن ہی امن ہے۔ آقا کے دامن میں انشاءاللہ چھپ جائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ بہت خوبصورت شعر ہے نا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو آپ کے دامن میں چھپا ہو۔ تو نبی پاک کے دامن میں چھپنا ہے، پیارے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سچے غلام بن جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق بن جائیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ان کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر انشاءاللہ امان مقدر ہوگی۔ کیا خوبصورت بات، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت کلام اور پیاری باتیں، کیا بات ہے میرے رضا کی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔